السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم قانون جو ہے وہ تکلیل مختتم مفادہ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک صارف جو ہے جیسے جیسے اس کے پاس کسی شے کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کا مختتم مفادہ گرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے قانون مساوی افادہ مختتم۔ اس میں جو ہے وہ ایک صارف کو اپنے خرچ کو بدل بدل کر اس طرح سے ترتیب دینا چاہیے کہ وہ بازار سے جا کر جتنی بھی اشیاء خریدے ان سب سے ملنے والے مختتم افادے آپس میں برابر ہو جائیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کی خرید کردہ اشیاء کا افادہ کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ The law of equi-marginal utility states that maximum total utility will be achieved only if consumer divides his expenditure on various goods in such a way that marginal utility of last unit of money spent on various goods remain the same۔ ٹھیک ہے، ایک صارف کو اپنے خرچ کو بدل بدل کر اس طرح سے ترتیب دینا چاہیے کہ وہ بازار سے جا کر جتنی بھی اشیاء خریدے ان سب کے مختتم افادے آپس میں برابر ہو جائیں، کیونکہ صرف اسی صورت میں اس کی خرید کردہ اشیاء کا کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ اس نظریے کی وضاحت کے لیے ہم فرض کریں گے کہ صارف کے پاس کل زر کی 5 اکائیاں ہیں، یعنی اس کے پاس کل 5 روپے ہیں، اور اس نے 2 اشیاء خریدنی ہیں، ایک شے ہے آٹا اور دوسری شے ہے گھی۔ یہاں پر ایک گوشوارہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے جس میں فرسٹ کالم میں ہم نے زر کی اکائیاں لی ہیں، یعنی کہ زر روپیہ پیسہ، اس کے پاس کل کتنے روپے ہیں؟ 5 روپے ہیں، 1 2 3 4 5۔ اور پھر ہے آٹے کا مختتم مفادہ، یہ ہم فرض کریں گے، یہ اسی طرح سے آپ کو بھی یاد کرنا پڑے گا، 24 20 16 12 8 and 80۔ یہ آٹے کا مختتم مفادہ ہے۔ اب مختتم مفادہ ہمیشہ گر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے 24 20 16 12 8 ان سب کو پلس کریں تو 80 آ جاتا ہے۔ اور گھی کا مختتم مفادہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ 20 سے، جیسے سیکنڈ والی کا یہ 20 16 12 8 4 4 کے اس میں ڈفرینس ہے، اور اس سب کو جمع کریں تو 60 کے ایکول آ جاتا ہے۔ اب صارف کل کتنے روپے جو ہے وہ آٹے اور گھی پر لگائے کہ اس کا مختتم مفادہ برابر ہو؟ تو فرسٹ ویلیو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے 20 آٹے کا مختتم مفادہ اور گھی کا بھی مختتم مفادہ 20 برابر ہے، لیکن یہاں پر آٹے پر اگر 20 ہم دیکھیں تو 2 روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور گھی پر 1 روپیہ، تو 2 اور 1 3 روپے، حالانکہ صارف کے پاس کل کتنے ہیں؟ 5 روپے۔ اگر 16 کی ویلیو دیکھیں تو آٹے پر 3 روپے خرچ ہو رہے ہیں اور گھی پر 2 روپے خرچ ہو رہے ہیں، دونوں کو جمع کریں تو 5 روپے برابر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صارف یہاں پر 3 روپے آٹے پر خرچ کرے گا اور 2 روپے گھی پر خرچ کرے گا۔ اس طرح سے اس کا کل افادہ بھی زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا۔ کس طرح کل افادہ زیادہ ہوگا کہ آٹے کا مختتم افادہ 24 + 20 + 16، اس کو پلس کریں تو 60 آنسر ہوتا ہے، اور 20 اور +16 کو پلس کریں تو 36 آنسر ہوتا ہے۔ تو 60 + 36 = 96۔ 96 اس 80 سے بھی زیادہ ہے اور اس 60 سے بھی زیادہ ہے۔ تو صارف نے اپنے روپوں کو دونوں اشیاء پر خرچ کیا اس طرح سے کہ دونوں سے ملنے والے مختتم افادے ایک دوسرے کے برابر بھی ہیں اور کل افادہ زیادہ سے زیادہ بھی ہے۔ اس کا ڈائیگرام جو ایک آسان والا ڈائیگرام وہ میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ جو ہے وہ بھیج دوں گی، ٹھیک ہے، وہ آپ وہاں سے کر لیجیے گا۔ صرف اس پہ جو ہے وہ ڈائیگرام میں ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی آپ نے کر لینی ہے، وہ ایکسپلینیشن بے شک آپ بک سے کر لیجیے گا اور سمجھ وہاں سے لیجیے گا۔ اس قانون مساوی افادہ مختتم کے 2 اور بھی نام ہیں، ایک ہے قانون استبدال اور دوسرا ہے قانون غیر جانبداری۔ استبدال مینس سبسٹیٹیوشن، یعنی صارف اپنے خرچ کو بدل بدل کر ترتیب دیتا ہے تاکہ جتنی بھی اشیاء وہ بازار سے جا کر خریدتا ہے ان تمام کے مختتم افادے برابر ہو جائیں۔ اور اس کا ایک نام ہے قانون غیر جانبداری، یعنی صارف اپنے خرچ کو ترتیب دیتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ کسی ایک شے کو دوسری شے پر ترجیح نہیں دیتا، کیونکہ سب کے مختتم افادے ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اس کے بعد بک میں یہ 58 پیج ہے جس میں صارف کا توازن اور صارف کے توازن کی تشریح یہ ہم نہیں کریں گے، اور صارف کا عدم توازن یہ بھی نہیں کریں گے، ہم نیکسٹ ٹاپک پہ آ جائیں گے جو ہے قانون مساوی افادہ مختتم کے ہمارے پاس مفروضات، ٹھیک ہے، جس میں سے پہلا مفروضہ جو ہے وہ ہے باشعور صارف۔ اس نظریے کے مطابق صارف کیسا ہے؟ باشعور اور عقل مند ہے، وہ اپنی آمدنی کی حدود کے اندر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افادہ کی عددی پیمائش ممکن ہے۔ الفریڈ مارشل اور اس کے پیروکاروں کا کہنا تھا کہ افادہ کو اعداد کی صورت میں ظاہر کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک پیمانہ بھی یوز کیا جس کو یوٹلز کہتے ہیں۔
یعنی جب کوئی شخص کسی شے کا استعمال کرتا ہے تو اس کی ہر زائد اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ یا تسکین اس کی عددی پیمائش ہو سکتی ہے۔ مثلا پہلے عام سے حاصل کردہ افادہ 20، دوسرے عام کا 15، تیسرے کا 10، اس طرح سے۔ جیسے ادھر آپ نے آٹے کا دیکھا اور گھی کا دیکھا 24، 20، 16، تو یہ اس کی عددی پیمائش ان کے لحاظ سے ممکن ہے۔ افادہ مختتم تکلیلی ہے، یعنی گر رہا ہے، ڈیمینشنگ معنی یوٹیلیٹی ہے۔ جب صارف کسی ایک شے کی زائد اکائیاں استعمال کرتا چلا جاتا ہے تو ہر زائد اکائی کا افادہ پہلی اکائی کے مقابلے میں گرتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ مختتم جو افادہ ہے اس میں کمی آتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ صفر ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے۔ افادہ کے مختلف پہلو میں ہم نے اس کو صفر بھی دیکھا اور منفی بھی دیکھا۔ پھر اشیاء کا کل افادہ آپس میں باہم جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس نظریے کے حامی اس بات پر متفق ہیں کہ مختلف اشیاء کے افادوں کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آٹے کا کل افادہ اینڈ پر جمع ہو کر 80 ہو گیا، جبکہ ہر شے سے حاصل ہونے والے افادے کا علیحدہ علیحدہ وجود بھی رہتا ہے۔ پھر زر کا مختتم افادہ ساکن رہتا ہے۔ چونکہ زر اشیاء کی قدر و قیمت کی پیمائش کی ایک معیاری اکائی ہے، یعنی روپیہ پیسہ، لہذا فرض کیا گیا کہ آمدنی میں تبدیلی کے باوجود زر کا مختتم جو افادہ ہے وہ مستقل رہتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اشیاء کی تقسیم پذیری ممکن ہے۔ اس نظریے میں فرض کیا گیا کہ اشیاء کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور صارف ان پر بدل بدل کر جو خرچ ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ قانون مساوی افادہ مختتم کی حدود اور جو خامیاں ہیں وہ کیا ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ افادہ کی عددی پیمائش ممکن نہیں۔ افادہ کا تعلق جو ہے وہ ذہن سے ہے، ذہنی کیفیت سے ہے، تو ہم اس کو گن نہیں سکتے، اس کی عددی پیمائش مشکل ہے۔ صارف کی ذہنی کیفیت کو ماپنے کے لیے آج تک کوئی بھی جو آلہ ہے وہ ایجاد نہیں ہوا۔ پھر صارفین کی لا علمی اور لاپرواہی، یہ بھی ایک خامی ہے۔ بعض اوقات صارفین کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو چیز خرید رہے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری شے میں زیادہ افادہ ہے، یا بعض اوقات یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک شے میں افادہ دوسری کے مقابلے میں کم ہے، لاپرواہی کی وجہ سے اسے خرید لیتے ہیں۔ اس طرح سے اس قانون کی پیروی نہیں ہوتی۔ عرصہ وقت، کئی اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو کافی عرصے تک استعمال میں آتی رہتی ہیں، مثلا گھڑی، ریڈیو، سائیکل۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں جو اندازے لگائے جائیں وہ درست ثابت ہوں۔ بعض اوقات آپ کو پتہ کہ یہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اندازے سے زیادہ بھی استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے متعلق مختتم افادے جو ہیں وہ درست نہیں ثابت ہوتے۔ پھر بعض اشیاء کا ناقابل تقسیم پذیر ہونا، بعض اشیاء کو چھوٹے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان پر خرچ کو بدل بدل کر ترتیب دیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کے لیے تو اکٹھی رقم کو ہی خرچ کرنا پڑتا ہے، مثلا گائے، مشین، ٹھیک ہے نا۔ پبلسٹی کے اثرات، اس کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ پبلسٹی، پروپیگنڈا، یہ ایڈورٹائزمنٹ جسے کہتے ہیں، اس سے متاثر ہو کر ایسی اشیاء خرید لیتے ہیں جن کے مختتم افادے اس شے کی قیمت سے کم ہوتے ہیں، لہٰذا قانون مساوی افادہ مختتم کی پیروی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات سماجی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے یا فیشن کے طور پر ایسی اشیاء کو خرید لیا جاتا ہے جن سے زیادہ افادہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں بھی قانون کا اطلاق جو ہے وہ صارف کے خرچ پر نہیں ہوتا۔ اس کا ڈائیگرام جو ہے وہ الگ سے میں بنا کر بھیج رہی ہوں، تو اس میں آپ لوگوں کو کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے، کیونکہ یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ جو ہے وہ لا ہے۔ یہ لا ایک بار دوبارہ سے پھر ریوائز کرا دیتی ہوں۔ کیا ہے قانون مساوی افادہ مختتم؟ ایک صارف کو اپنے خرچ کو بدل بدل کر اس طرح سے ترتیب دینا چاہیے کہ وہ بازار میں جا کر جتنی بھی اشیاء خریدے ان سب سے ملنے والے مختتم افادے ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں، کیونکہ اسی صورت میں اس کی خرید کردہ شے کا کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ اس نظریے میں ہم فرض کیا کریں گے کہ صارف کے پاس کل 5 روپے ہیں اور اس نے 2 اشیاء خریدنی ہیں، ایک ہے آٹا اور دوسرا ہے گھی۔ آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے جس میں زر کی اکائیاں 5 لینی ہیں، آٹے کا مختتم افادہ 24، 20، 16، 12، 8، ان کو پلس کرنا ہے 80 آ جائے گا۔ گھی کا مختتم افادہ لینا ہے 20، 16، 12، 8، 4، ان کو پلس کرنا ہے تو 60 آ جائے گا۔ اب صارف جو ہے وہ کیا کرے گا، 3 روپے آٹے پہ خرچ کرے گا اور 2 روپے گھی پہ خرچ کرے گا، اور 16 مختتم افادہ ایک دوسرے کے برابر ہو جائے گا، اور اسی صورت میں کل افادہ بھی زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ آٹے کے مختتم افادے کو جمع کریں گے 24، 20، 16 اور 20 اور 16۔